اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تقدیر میں لکھ رکھی ہے، اور اس تقدیر کے حوالے سے اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں کوئی پیشگی اطلاع اور خبر نہیں دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خیر اور بہتری کے راستے پر چلنے اور دنیا کی تمام تر سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی حکم دیا ہے۔ انسانی زندگی میں جو کچھ پیش آنے والے ہیں اس کے تعلق سے ہمیں کوئی اطلاع اور خبر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کوشش بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے تقدیر اور اس کے قسمت میں کوئی پریشانی یا کسی ایسی چیز کو اس کے مقدر میں لکھ رکھا ہے جو اس کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں بطور خاص وتر کی نماز میں جس دعا کو ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اس میں اس دعا کا ایک ٹکڑا ہے وقنی شر ما قضیت، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان تمام شرور سے محفوظ فرما لے جس کا تو نے فیصلہ کیا ہوا ہے، جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں مسجد سے نکلنے کے بعد آنے والی زندگی میں کیا مسائل درپیش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری قسمت میں کوئی ایسی چیز لکھ رکھی ہے جو بہتر اور بھلی نہیں ہے، تو اس کے لیے پیشگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اور وتر کے نماز میں اس ٹکڑے کو ہم لوگ بطور خاص پڑھتے ہیں وقنی شر ما قضیت۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اور ان میں سے بطور خاص رزق، جس کی تلاوت آج امام صاحب نے کی ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یہ انسانی زندگی میں سب سے بنیادی اور اہم چیز ہے۔ بغیر معیشت اور بغیر رزق کے کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ انسانی زندگی کا سب سے اہم جز رزق کا ہے، اور انسان سب سے زیادہ کسی چیز کے لیے کوشاں ہوتا ہے، کسی چیز کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے، تو یہی روزی اور روٹی ہے۔ یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے، اور دنیا میں جتنے خلفشار، جتنے انتشار اور جتنی پریشانیاں اور جتنی لڑائیاں اور تگودو پائی جاتی ہیں، اس کا دار و مدار کہیں نہ کہیں انسان کے اسی رزق کے لیے کہ اچھا سے اچھا کھانا ہو جائے، اچھی سے اچھی زندگی ہو جائے، اچھا سے اچھا گھر ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ جب ہم غور کریں گے، ہماری سیاست ہے، ہماری تجارت ہے، ہماری معیشت ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، شب و روز ہے، یہ ساری چیزیں اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں کہ ہماری زندگی، ہماری لائف سٹائل اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر ہو جائے۔ آج جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں لکھ رکھا ہے، تمہارے رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور تمہیں وہ مل کر رہے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس تعلق سے ہمارا عقیدہ کتنا کمزور ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر کیا کہا، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ہم نے عبادت کا انسانوں اور جناتوں کا جو حکم دیا ہے، اس کے بدلے ہمیں کچھ چاہیے نہیں ان سے، نہ ان سے رزق چاہیے اور نہ ہی ان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ ہمیں کھلائیں اور پلائیں۔ چنانچہ ہمارا عقیدہ اس تعلق سے سب سے زیادہ مستحکم ہونا چاہیے، اور اسی استحکام اور اسی عقیدے کی درستگی کے وجہ سے اللہ رب العزت والجلال انسانوں کو نوازتا ہے، چونکہ وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے
کہ یہ بندہ ہمارے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، یہ دعائیں بھی کرتا ہے تو کس نظریے سے کرتا ہے اور کس توکل اور اعتماد سے مجھ سے یہ مانگتا ہے، اور روزی روٹی کے لیے اتنی کوشش، اتنی محنت کرتا ہے، اس کا بھی دار و مدار اللہ رب العزت والجلال نے اس کے نیت پہ رکھا ہے۔ اسی لیے جتنے بھی اعمال ہیں ان سبوں کا دار و مدار انسان کے نیت پہ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے رزق کا وعدہ کیا ہے وہ ساری چیزیں ہمارے تقدیر سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہمیں کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت والجلال پر مکمل توکل اور اعتماد ہونا چاہیے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے ضمن میں سورہ ذاریات میں کیا ہے۔